الرحمة والغفران. السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وائب ٹی وی کی خصوصی افطار نشریات نعمت افطار میں میں ہوں آپ کا میزبان بلند اقبال، اور میرے ساتھ موجود ہیں جی ہاں میرا السلام علیکم. آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے بہت تیسرا روزہ مبارک ہو. میری ملاقات آپ لوگوں سے صبح ہوئی تھی، لیکن اب ہماری نعمت افطار کی ٹرانسمیشن اسٹارٹ ہو گئی ہے، تو ہماری اس میں بھی آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کا آج کا روزہ بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا، بہت سکون سے گزر رہا ہوگا. آپ کا روزہ کیسا گزرا؟ میرا آج کا کافی بہتر ہے نا؟ اب تھوڑا عادت ہوتی جا رہی ہے، تیسرا روزہ ہے تو اب وہ والی بات نہیں ناظرین، جس طرح پہلے روزے میں جو حالت تھی یا کل جو گرمی تھی اس سے آج بہت قدرے بہتر ہے. آج میرے خیال میں اتنا نہیں فیل ہو رہا، ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ یا تو ہم یوز ٹو ہو رہے ہیں میرے خیال سے، میرے خیال میں عادی ہوتے جا رہے ہیں، کچھ جسم بھی عادی ہوتا جا رہا ہے، کچھ سائیکولوجیکلی بھی عادی ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے اب اتنا، کیونکہ دیکھیں اصل میں دماغ کا سارا کھیل ہوتا ہے. جب آپ فیل کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو بڑا روزہ لگ رہا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو آپ کو یقیناً بہت زیادہ روزہ رکھتا ہے. میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ کسی کام میں لگے ہوئے، جیسے ہم لوگ یہاں جب آ کے اس وقت سے لے کے آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، آپ یقین کریں ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ افطار کب ہوئی، کس طرح ہوئی. لیکن خیر بلند صاحب، آپ تو اس سے پہلے بھی اتنا زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور ہم سب اپنی اتنی مصروفیت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نہیں فیل ہو رہا ہوتا ہے. اور وہی والی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ تو ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور عبادت میں اپنا ٹائم گزارنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. اچھا، ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ ان کو بالکل جی ہمارے ساتھ، جیسا کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ ہمارے ہر افطار میں ایک اسکالر، ایک اسلامک اسکالر یعنی مذہبی رہنما ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں مختلف مسائل کے حوالے سے، مختلف ٹاپکس کے حوالے سے. تو آج ہمارے ساتھ جو مذہبی رہنما موجود ہیں وہ ہیں جناب سلیم عباس صاحب. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس افطار ٹرانسمیشن میں. سلیم عباس صاحب سے میرے خیال میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے آج اب تیسرا روزہ ہے، آہستہ آہستہ ہمارے جسم کو بھی عادت ہوتی جا رہی ہے. اس بھوک کے، یعنی اس بھوک کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے رمضان المبارک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، بالکل واضح ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ صبر اور مواخات کا مہینہ ہے، اور اس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو 5 انعام عطا فرماتا ہے. اس میں ایک انعام یہ ذکر فرمایا کہ اس مہینے کی آمد پر سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا سال جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں اس میں شیاطین کا دخل ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس گناہ کے عمل میں ہمارے نفس کا بھی دخل ہوتا ہے. تو 2 چیزیں ہو گئیں، شیطان اور نفس. اور نفس کی قرآن مجید نے 3 اقسام بیان کی، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ جو ہے یہ اللہ کے خاص بندوں جیسے اولیاء کرام، صحابہ کرام کا. نفس لوامہ یہ انبیاء علیہ السلام کا نفس. اور نفس امارہ میرے جیسے لوگوں کا، عام لوگوں کا نفس ہوتا ہے جو گناہ کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے. تو رمضان میں صرف شیطان قید ہوتا ہے، نفس قید نہیں ہوتا. اس کو قید کرنے کے لیے ہمیں روزہ دیا گیا. آپ اس کی مثال اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ بہت زیادہ شرارت کرنے والا ہو، آپ اس کو روزہ رکھوا دیجیے، شام کے وقت آپ دیکھیں گے وہ بالکل اس کی ساری شرارتیں، وہ بالکل وہ کہتے ہیں نا ہم جو ہے ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جانا، بالکل وہی کیفیت ہوتی. تو اگر ہم روزے کو اس کی غرض و غائد کے مطابق رکھیں گے، روز جیسا روزہ نہیں رکھیں گے، روزے کی جیسا تقاضا ویسا روزہ رکھیں گے، تو ایک وقت آتا ہے کہ بھوک سے ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے اور پھر ہم آہستہ آہستہ خود گناہ سے دور ہوتے جائیں گے. یہ تو دنیا کا بھی ایک مزاج ہے کہ ہم جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا زیادہ ہم جو ہے دیگر برائیوں کی طرف پڑیں گے. تو بھوک ایک بنیادی ذریعہ ہے. قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، موجودہ میڈیکل سائنس کی روح سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بھوک سے آہستہ آہستہ انسان کنارہ کش ہوتا ہے گناہوں سے. بالکل، یعنی یہ طریقہ نہیں، بھوک ایک پریکٹس بھی ہے، ایک جیسے کہنا چاہیے کہ آپ جس طرح مولانا صاحب نے مثال دی کہ اگر کوئی کسی بچہ، شرارتی بچے کو آپ ایک روزہ رکھوا دیں تو کیا حالت ہے. اس کے بعد اچھا، ابھی آپ نے شیطان کی بات کی کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو جو ہم ایک بات بولتے ہیں جیسی چاند رات ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی شیطان کو قید کر دیا گیا، تو وہ جو ایک بتایا گیا کہ شیطان کو قید، کس طرح سے اس کو قید کیا جاتا ہے؟ کیا واقعی اس کو کہیں قید ہو جاتا ہے، وہ نہیں نکل پا رہا ہوتا؟ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم ایک دین کے فالوور ہیں، اسلام ہمارا دین ہے
اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا معبود ہے اور حضور علیہ السلام ہمارے نبی ہیں. تو جب ہم نے یہ بنیادی عقائد کو تسلیم کر لیا تو پھر اس کی جزیات اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر بات پر ایمان رکھنا ضروری ہوگا. بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر ہم کو عقل کا دخل ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کو نہیں مانو. تو سب سے بنیادی سوال پھر یہ ہوگا کہ اللہ نظر نہیں آتا ہم کیوں مان رہے ہیں؟ فرشتے نظر نہیں آتے ہم ان کو کیوں مان رہے ہیں؟ بعض اوقات آپ خون ٹیسٹ کرانے کے لیے جاتے ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں بھئی فلاں بیماری کے جراثیم کینسر کے یا اس طرح کے وہ نظر نہیں آ رہے. صحیح بات. تو پتہ یہ چلا کہ عقل کا دخل ہر جگہ پر نہیں ہے. بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے بغیر کسی آرگومنٹ کے اللہ کریم کو اور اس کے احکام اور فرامین کو تسلیم کرنا ہے. اب یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے. کس طرح قید کیا جاتا ہے یہ مسئلہ میرا اور آپ کا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں یہ یقین کامل رکھنا چاہیے کہ ایسا ہوتا ہے. اور ہم تو ظاہر اپنی سوچ کے مطابق جس طرح ہم کسی کو قید کرتے ہیں تو ہم صرف یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ شاید اسی طرح قید کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی ضابطے اور قانون کا پابند نہیں ہے. وہ کسی بھی طریقے سے قید کر سکتا ہے. شیطان کو روک دینا بھی قید کر دینا ہے. واقعتاً جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زنجیروں میں کسی کو جکڑ دینا وہ بھی قید کرنا ہے. تو یہ اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا، ہمیں بس پہ یہ یقین کامل رکھنا ہے کہ اس کو قید کر دیا جاتا ہے. گناہ کے جو 2 ذریعے تھے رمضان میں ہم پر یہ آسانی کر دی گئی کہ ایک ذریعہ تم سے دور کر دیا گیا، شیطان. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان خون کے ساتھ گردش کرتا ہے. اچھا. تو اس کی وجہ سے فرمایا، بلکہ اتنی واضح طور پہ فرمایا کہ یہ جس مقام پر دل ہے اس کے بالکل پیچھے شیطان حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اپنی سونڈ دل میں داخل کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو برے خیالات آتے ہیں. تو اب اس عمل سے تو ہمیں یوں بچا لیا گیا کہ شیطان کو روک دیا گیا. اب ایک چیز تھی نفس، یہ دونوں مل کر گناہ پر ہمیں ابھارتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان قید ہو گیا تو اس مہینے میں پھر گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی مثال بھی ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ایک پنکھا چل رہا ہو، ہم بٹن بند کر دیں تو وہ پنکھا فوراً نہیں رکتا. وہ قوت متحرکہ جو اس کو چلا رہی ہے وہ اس کا اثر کچھ دیر تک پنکھے میں باقی رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ چلتا رہتا ہے. اسی طریقے سے پورا سال شیطان ہمارے ساتھ رہتا ہے. 1 مہینے قید کر دیا جاتا ہے تو وہ جو 11 مہینے کا اثر ہے وہ اس مہینے میں بھی باقی رہتا ہے، وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا ہے. بالکل. اچھا، ہم ناظرین سے بھی کہیں گے کہ اگر وہ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز اسکرین پہ آ رہے ہیں، آپ میں کال کر سکتے ہیں. کال کر کے کوئی سجیشن دے سکتے ہیں، کوئی بات کہہ سکتے ہیں، عالم دین سے آپ مختلف سوالوں کے جواب لے سکتے ہیں. بالکل. تو میرے خیال میں ابھی ایک بریک لینا چاہیے. لیتے ہیں ہم لوگ، اور بریک کے بعد آپ کو تیری شان امان وال ہو اللہ جل جلال ہو اللہ جل جلال ہو. تیری شان امان وال ہو اللہ جل جلال ہو اللہ جل جلال ہو. تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میرے روح کی ہے یہی تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ
صدا ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ یہ دعا کرو میرے دوستوں کہ عطا ہو ذوق یہ نجم کو کبھی حمد ہو کبھی نعت ہو ہاں دعا کرو یہ دعا کرو ہاں دعا کرو یہ دعا کرو میری چشم تر رہے باوزو اللہ جل جلالہ میری چشم تر رہے باوزو اللہ جل جلالہ تیری شان امان والہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اور ہم ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ بہزاد حسین چشتی موجود ہیں جو کہ نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا، اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کیا حال ہے؟ ہمارے قابل عزت اللہ کا کرم. غلام ادھر بول رہا ہوں. شهر الرحمة والغفران